کیا آپ پاکستان کی موجودہ اقتصادی اور معاشی صورتحال کی اصل کہانی سے آگاہ ہیں؟ ہم کرپٹ مافیا پر ہاتھ ڈالنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اینٹی کرپشن چینل کا مقصد ان تمام سوالوں کے جوابات حقائق کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ کرپشن سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح۔ السلام علیکم، ACC PK چینل کے ساتھ میں ہوں مارنیا بخاری۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ایپیسوڈز بھی دیکھی ہوں گی، ہم کرپشن سے ریلیٹڈ ایشوز کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حکومت کے ایک نمائندے کے بارے میں، وفاقی محتسب اعلیٰ خواتین سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے، اور اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راشد حمید صاحب۔ جی راشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا جی۔ سر، آپ ہمیں بتائیں گے کچھ اس سیٹ کے بارے میں کہ وفاقی محتسب اعلیٰ جو بیسیکلی ہیں وہ کس لیے نافذ کیے گئے ہیں؟ یہ ایک وفاقی محتسب اعلیٰ جو ہے یہ خواتین کی رائٹس کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی پرابلم اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے یہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے۔ جی، خواتین کے لیے الگ سے ایک محتسب اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے خاتون کو، تاکہ وہ ان کی پرابلم جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ سمجھ سکے اور ان کو سالو کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ تو اس وقت جو ہے موجودہ کون ہماری سیٹ پر ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ ڈیفائن کریں گے؟ پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ کے نے جاتے ہوئے ان کو وہاں اپوائنٹ کیا تھا، یہ کشمیلہ طارق صاحبہ ہیں۔ تو اس کا کرائٹیریا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو وفاقی محتسب اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جج جو ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا، کہ وہ اس کو کوالیفائی، جو جج کی کوالیفیکیشن پوری ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اس نوعیت کا حامل جو شخص ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے، یا سپریم کورٹ کے جج کی کوالیفیکیشن اس کی ہو، یا کوئی بھی انٹیگریٹی والا شخص جو ہے وہ اس کو آپ وفاقی محتسب لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کشمیلہ طارق صاحبہ جو ہیں یہ ہماری خواتین کے محتسب اعلیٰ ہیں پاکستان میں، جن کی آج کل کافی ویڈیو وائرل پہلے بھی ہوئی ہیں، آج کل بھی ہو رہی ہیں۔ سر، یہ کشمیلہ طارق آج کل سوشل میڈیا پر کافی واقعی وائرل جا رہی ہیں، بہت ساری ویڈیو کلپس جو ہیں اور بہت سارے شوز کی کلپس بھی ان کی سوشل میڈیا کے مختلف چینلز پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ بتائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں یا کس وجہ سے یہ ان کو اتنا کرٹیسزم کا شکار بنایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ کرٹیسزم جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہو تو کرٹیسزم بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی نہ ایریگولرٹی ہوئی ہو تو پھر کرٹیسزم والوں نے کیا کرنا ہے، اس کو کرٹیسائز۔ ان کا یہ تھا سبجیکٹ کہ پہلے انہوں نے ایک میرے خیال میں ریٹ وغیرہ بھی ہوئی تھی کوئی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ کوالیفائی نہیں کرتی۔ تو آج کل یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ بڑے سمجھدار ہیں کہ یہ پہلے خود ہی کوئی ایسی ریگولیٹی کر لیتے ہیں، پھر خود سے یہ کہ ریٹ ہائی کورٹ میں کر دیتے ہیں یا کہیں اور کسی فورم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ دوسری طرف سے جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی ان کا اپنا ہی ہوتا ہے، اور وہیں پہ آپس میں مل ملا کے اپنی مرضی کا ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ تو اس کا بھی ڈیسیژن انہوں نے لے لیا ہوگا فیور میں۔ ایسے کون سے الزامات ہیں جو ان پر لگائے جا رہے ہیں یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہے؟ بات یہ ہے کہ وفاقی محتسب خواتین پاکستان کا جو ادارہ ہے یہ ایک انتہائی باوقار منصب ہے۔ اس منصب پر فائز موجودہ خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ پبلکلی کیا کہا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو کہا گیا ہے اس کی تردید بھی آج تک کسی نے نہیں کی۔ علاوہ ٹی وی پروگراموں کے ویسے بھی مختلف چینلز کے اوپر اس خاتون کے بارے میں، محتسب کے بارے میں، کشمیلہ طارق کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس خاتون کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے درست ہے یا نہیں، بہرحال ان کا کردار متنازعہ ضرور ہے۔ یہ منصب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے اور بہت ہی مقدس منصب ہے۔ یہاں پہ سوال صرف یہ آ جاتا ہے کہ کیا اس منصب کا تقدس یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک متنازع کردار کی حامل خاتون کو اس پر فائز کیا جائے اور اس کو برقرار بھی رکھا جائے؟ صرف اتنا سا یہ ایک سوال ہے
اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے قانون ضابطے کیا ہیں، کیوں وہ جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس جائے گا یا کیسے ہوگا یا کیسے نہیں ہوگا. ایک اس طرح کی ڈگنیٹی والی پریسٹیج والی پوسٹ کے اوپر اس طرح کے کردار کے جو حامل ہے جن کی آج تک کوئی تردید بھی نہیں ہوئی، ان کو اوپر برقرار رکھنا اور اس کو کنٹینیو کرنا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ نیا بن رہا ہے، یہاں تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی جو ہے وہ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں انہوں نے تبدیلی لانی ہے، جنہوں نے آپ کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ تو آپ کی سوچ کو امپلیمنٹ کرنے والے وہی لوگ آپ نے ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. یہ صرف ایسے نہیں ہوگا کہ صرف یہ ایک سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو اس لیے انڈر ڈسکشن آ گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی سیٹس ہوں گی جو کانسٹیٹیوشنلی آپ اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہوں گے، یا اس کے رولز اس طرح کے فریم ہوں گے کہ آپ اس کو ایزیلی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس کو 2 سال ہو گئے ہیں یا 2.5 سال ہو گئے ہیں. اب یہ اگر ریپلیس یہی لوگ ہی آگے کنٹینیو رہیں گے تو مجھے عمران خان صاحب کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پہ وہ چینج جو ہے وہ کب لائیں گے اور کس نے لانی ہے اور کیسے آئے گی. سر یہ ہے سوال کہ ایسی کون کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ان کو نااہل سمجھا جا رہا ہے؟ کیا صرف ان کا جو سوشل میڈیا پہ یا مختلف نیوز چینلز پہ یا پبلک کے سامنے آ کر ان کا رویہ ہے جو غیر مناسب اور اس طرح سے ہے، یا پھر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سب کو یہ لگتا ہے یا عوام کو یہ لگتا ہے کہ انہیں اس عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیں نا، یہ ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو وائرل ہوئی ہیں وہ کلپس آپ نے بھی دیکھے ہیں جی. تو اس میں اس کے بعد اب کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایک اس کو کنٹینیو کیا جائے؟ اور اس کی یہ چیف ایگزیکٹو کی بھی مجبوری ہے کہ ایک غلط اپائنٹمنٹ کو وہ اس کو ریڈریس ہی نہیں کر سکتا اور اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں وہ آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بھی الفاظ بول دیتے ہیں. یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ پاکستان میں سے ایک سیٹ نہیں ہے، یہاں پر ہی کتنی سیٹیں ہیں جو وہ فیل کر گئے ہیں. ہاں جی. تبھی تو عمران صاحب جو ہے وہ ایز اٹ از ہی کنٹینیو کر رہے ہیں آٹو کے اوپر. کوئی ایسی ایفیشنسی یا کوئی چینج، کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی انہیں کوئی خوشگوار ہوا کا کوئی جھونکا یہ ابھی تک قوم کو نہیں دے سکے. اس وجہ سے کہ ہر جگہ پہ تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو یہاں پہ کرپشن ہوتی رہی ہے، جو بھی ہوتا رہا ہے، جو بھی الزامات چل رہے ہیں. تو اس حساب سے دیکھ لیں کہ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے یہ ہوگا اور کیا ہوگا اور یہ کیا ہے یہ سب کچھ. ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے آپ کو نہ صرف ایک اچھی تعلیم اور اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بولنے کا انداز اور آپ کا صبر اور پیشنس جو ہے، لوگوں کی کرٹیسزم کو برداشت کرنا، وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. ہم نے بہت ساری ایسی کلپس دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ کشمارا تاریخ سے ریلیٹڈ، جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کا رویہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی اریٹیٹ ہو گئی ہے کہ ان کو اس نشست پر نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف عوام بلکہ ان کی حکومت کے دوسرے جو سرکاری ملازمین جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سے تھوڑے سے پریشان ہیں. اسی طرح کے اور شوز بھی ہم آپ کے سامنے کرتے رہیں گے اور بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جن پر بات ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات ذرا تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان کی اپائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی بھی اپائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹیں جتنی بھی ایجنسیز ہیں موسٹلی وہ ساری اس کی کردار کے بارے میں کرتی ہیں کہ یہ صاحب کردار ہے یا صاحب کردار نہیں ہے. یہ ان کی رپورٹ سے اوپر جا کے آگے ججوں کی سلیکشن کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اب یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں محتسب اعلیٰ صاحبہ کی، تو ان کی بھی تو انٹیلیجنس رپورٹیں گئی ہوں گی. وہ جنہوں نے انٹیلیجنس رپورٹیں کی تھی ان سے بھی پوچھا جائے. اور آج کل جو ادارے ہیں جو وہی رپورٹیں ہیں وہی ادارے ہیں جنہوں نے اب رپورٹ کرنی ہے تو اب رپورٹ سے لے لیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آپ ان سے رپورٹ سے لے لیں کہ جناب یہ پہلے یہ رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے تو یہ کیسے سیٹل ہوگی. اس کو سیٹل تو کرنا ہے نا کہ عمران صاحب کی حکومت کے بعد یہ سیٹل ہونا ہے جا کے.
حالات اور زیادہ بگڑتے چلے جائیں گے اگر یہی سچویشن رہیں، اور پھر ہم ایک بہت ہی کنارے پر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے لیے، اور اسی طرح ہمارے چینلز کو لائک کرتے رہیں اور اسے واچ کرتے رہیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ مجھے اور راشد حمید صاحب کو اجازت دیجیے، اور پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ کیا آپ پاکستان کی موجودہ اقتصادی اور معاشی صورتحال کی اصل کہانی سے آگاہ ہیں؟ ہم کرپٹ مافیا پر ہاتھ ڈالنے سے کیوں گریزاں ہیں؟ کیا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اینٹی کرپشن چینل کا مقصد ان تمام سوالوں کے جوابات حقائق کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ کرپشن سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح۔